السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان ضرورت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان ضرورت کی تعریف ملاحظہ کرتے ہیں کہ بیان ضرورت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سنیے، بیان ضرورت اس کلام کو کہتے ہیں یا اس بیان کو کہتے ہیں جو متکلم کے کلام سے اقتضاءً مفہوم ہو، جو متکلم کے کلام سے اقتضاءً مفہوم ہو، اس کے لیے علیحدہ سے کوئی لفظ نہ لایا گیا ہو تو اس کو بیان ضرورت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو خود بخود متکلم کے کلام سے سمجھ میں آ جائے، علیحدہ سے کسی لفظ کو لانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہا جاتا ہے بیان ضرورت۔ مثلا اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر کوئی انسان مر جائے اور مرنے والا اپنے والدین کو چھوڑ جائے اور مرنے والا کچھ مال چھوڑ جائے تو اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا جو مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا تو اس مال کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے والدین ہوں گے، اس کے ماں باپ ہوں گے۔ لہذا آیت کریمہ کا اتنا حصہ یہ بتاتا ہے کہ مرنے والے کے مال کے وارث، جب مرنے والے کے مال کے اب مالک کون ہوں گے؟ مرنے والے کے ماں باپ۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ مرنے والے کے مال پر ماں باپ میں سے ہر ایک کی کیا ہے؟ ملکیت ہے۔ اب باپ کے لیے کتنی ہے یا ماں کے لیے کتنی ہے؟ اس جملے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہی برابر کے کیا ہیں؟ مرنے والے کے مال میں شریک ہیں۔ دونوں ہی برابر کے مرنے والے کے مال میں شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ اس مال کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے ماں باپ ہوں گے۔ یہاں کوئی حصہ بانٹا نہیں گیا ہے، لہذا جتنے باپ ہوں گے اس کے مال کے وارث اتنی ماں ہوگی۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، مرنے والے کی ماں کے لیے کتنا؟ تہائی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے نے ہم کو یہ بتا دیا کہ ابھی جس مرنے والے کے مال کے وارث ماں باپ دونوں تھے برابری کے اعتبار سے، لیکن اب ماں کے لیے مرنے والے کے مال میں جو ملکیت ہے وہ کتنی ہے؟ تہائی حصہ۔ ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، تو اب تہائی حصے کے بعد جو 2/3 حصہ بچا، اس 2/3 حصے کا مالک کون ہو گیا؟ باپ ہو گیا۔ تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ یہ بیان ضرورت ہو گیا کس کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ باپ 2/3 حصوں کا مالک ہے، کیونکہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث نے اب یہ طے کر دیا کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کا
तिहाई हिस्सा माँ को दे दिया जाए। अब जो 2/3 हिस्सा बचेगा वो खुद ब खुद बाप का हो गया, इसलिए कि मरने वाले के माल के वारिस कौन थे? माँ बाप थे। तो जब माँ के लिए तिहाई मुतअय्यन हो गया तो अब बाकी मानदा 2/3 ये बाप के लिए खुद ब खुद मुतअय्यन हो जाएगा। तो अब देखिए बाप का जो 2/3 हिस्सा हमको पता चला फले उम्मे सुलुस के जरिए से, तो अब यहाँ पर देखो न कोई कलाम लाया गया न कोई अल्फाज लाए गए, बल्कि मुतकल्लिम के कलाम से फले उम्मे सुलुस से ही बाप का हिस्सा बतरीके इक्तिजा बतरीके ज़रूरत हमको पता चल रहा है। लिहाजा फले उम्मे सुलुस ये बाप के 2/3 हिस्से के लिए क्या हो गया? बयान ज़रूरत हो गया। फरमाते हैं वह अम्मा बयान ज़रूरत रहा बयान ज़रूरत, तो उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान में है ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस औ जब शिरकत बैनल अबवैन। इस आयत करीमा के पहले हिस्से ने ववरिसहु अबवाहु, इस जुमले ने शिरकत को वाजिब कर दिया माँ बाप के दरमियान, यानी कि मरने वाले के माल में माँ बाप ही दोनों क्या शरीक हैं। अब कितने कितने शरीक हैं इस ताल्लुक से अभी आयत करीमा खामोश है। सुम्मा बय्यना नसीबल उम्मी, फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के हिस्से को बयान कर दिया। फसारा ज़ालिका बयानन लिनसीबिल अब, तो अब यही बाप के हिस्से के लिए क्या बन जाएगा? बयान ज़रूरत बन जाएगा। तो फले उम्मी सुलुस ये बाप के हिस्से के लिए क्या है? ये बयान ज़रूरत। व अला हाज़ा कुलना इज़ा बय्यना नसीबल मुदारिब व सकतना अन नसीबी रब्बिल माली सह्हतिश शिरकतु। एक और मसला बयान ज़रूरत के कबील से मुसन्निफ अलर्रहमा बयान फरमाते हैं। सबसे पहले अक़्द मुज़ारबत को आप समझें कि अक़्द मुज़ारबत कहते किसको है? अक़्द मुज़ारबत कहते हैं कि एक शख्स की मेहनत हो और दूसरे शख्स का क्या हो? माल हो। एक शख्स की मेहनत और दूसरे इंसान का क्या हो? माल हो। ये कहलाता अक़्द मुज़ारबत। अक़्द मुज़ारबत के सही होने की शर्त ये है कि तो जिसका माल होगा उसको रब्बुल माल कहा जाता है और दूसरे इंसान को मुज़ारिब कहा जाता है। अब आप ये समझें कि मुज़ारबत के सही होने की शर्त यह है कि मुज़ारिब और रब्बुल माल दोनों ही नफ़ा में शरीक हों और दोनों की नफ़ा की मिक़दार मुतअय्यन हो, मालूम होना चाहिए। यानी मुज़ारिब और रब्बुल माल दोनों ये नफ़ा में शरीक भी होना चाहिए और कितनी उनकी शराकत दारी है, कितना कितना हिस्सा है, ये हिस्सा भी क्या होना चाहिए? मुतअय्यन होना चाहिए। अगर हिस्सा मुतअय्यन नहीं है तो ऐसी सूरत में अक़्द मुज़ारबत दुरुस्त नहीं होगा। तो अब इस ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि जब हमने मुज़ारिब के हिस्से को बयान कर दिया, यानी कि उस इंसान के हिस्से को बयान कर दिया जिसकी क्या है? मेहनत है, और रब्बुल माल के हिस्से से हमने खामोशी इख्तियार की, यानी कि रब्बुल माल के हिस्से को बयान नहीं किया। अक़्द मुज़ारबत के लिए ज़रूरी ये था कि दोनों ही यानी कि मुज़ारिब और रब्बुल माल दोनों ही क्या हों? ये दोनों नफ़ा में शरीक हों और वो नफ़ा उनके लिए मुतअय्यन होना चाहिए। तो हमने मुज़ारिब के हिस्से को तो बयान कर दिया, लेकिन रब्बुल माल के हिस्से से खामोशी इख्तियार की। तो अब क्या रब्बुल माल के हिस्से से खामोशी इख्तियार करने की बुनियाद पर ये शराकत दारी नफ़ा में सही होगी या नहीं? तो फरमाते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ये शराकत दारी बिल्कुल सही होगी। क्यों? इसलिए सही होगी कि मुज़ारिब के हिस्से को बयान कर देना यही बयान ज़रूरत है रब्बुल माल के हिस्से के लिए। इसलिए कि मसलन 1 लाख का अगर मुनाफा हो रहा है, उसमें अगर ये बयान कर दिया गया कि आधा मुज़ारिब का है, या ये कह दिया गया कि 30,000 मुज़ारिब का है, 30,000 मेहनत करने वाले का है, तो अब ये 30,000 बयान कर देना 1 लाख में से, ये दूसरे के हिस्से के लिए बयान ज़रूरत होगा। यानी कि अब जो रब्बुल माल रह गया तो उसके लिए 70,000 रुपये मुतअय्यन हो जाएंगे। तो एक का हिस्से को बयान कर देना ये दूसरे के हिस्से के बयान के लिए क्या है? बयान ज़रूरत हो गया।
اسی طریقے سے اس کا الٹا کر لیجئے، اگر ہم نے رب المال کے حصے کو بیان کر دیا تو رب المال کے حصے کو بیان کرنا یہ مضارب کے حصے کے بیان کے لیے کیا ہوگا؟ بیان ضرورت ہوگا۔ تب ایک کے حصے کو بیان کر دینا یہ دوسرے کے حصے کو بیان کرنے کے لیے بیان ضرورت کہلائے گا۔ جب دوسرے کے حصے کے بیان کے لیے بیان ضرورت ہو گیا تو اب یہ عقد مضاربت صحیح ہوگی، اس لیے کہ اب دونوں کا نفع متعین ہو گیا، اگرچہ بیان ایک کا کیا گیا ہے، لیکن ایک کا بیان کرنا ہی دوسرے کے حصے کو بیان کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا بینا نصیب المضارب، جب ہم نے مضارب کے حصے کو بیان کر دیا، وسکتنا عن نصیب رب المال، اور جناب والا رب المال کے حصے سے ہم نے خاموشی اختیار کی، صحت الشرکت، تو ایسی صورت میں بھی شرکت کیا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے رب المال کے حصے کو بیان کر دیا، وسکتنا عن نصیب المضارب، اور ہم مضارب کے حصے سے خاموش رہے، کانا بیانا، تو ایک کے حصے کو بیان کر دینا ہی دوسرے کے حصے کو بیان کرنے کے لیے بیان ضرورت ہو گیا۔ لہذا جب دونوں کے حصے متعین ہو گئے، ایک کے صریح طور پر اور دوسرے کے بیان ضرورت کے طریقے پر، تو یہ عقد مضاربت صحیح ہو گئی۔ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ، مصنف فرماتے ہیں عقد مضاربت پر ہی مزارعات کو بھی کیا کر لیجئے؟ قیاس کر لیجئے۔ مزارعات پہلے آپ سمجھے کہتے کہ وہ مزارعات کہتے ہیں کہ جس میں ایک انسان کی زمین ہو اور دوسرے انسان کا بیج وغیرہ محنت وغیرہ ہو، تو اس کے بھی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں نفع میں شریک ہونا چاہیے، زمین والا بھی اور مال لگانے والا بھی یا محنت کرنے والا بھی، اور دونوں کے حصے کا ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے۔ مثلا جس انسان کی زمین ہے اس نے کہہ دیا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے تہائی کیا ہوگا؟ میرا ہوگا، 3 حصہ میرا ہوگا۔ لہذا جس کی محنت ہے، جس کا بیج لگا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ 7 حصہ کیا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ لہذا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مزارعات کہلاتا ہے۔ اب اگر دونوں کے حصے متعین نہیں ہو پائے، معلوم نہیں ہو پائے، تو ایسی صورت میں یہ مزارعات صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا اب ضروری یہ ہے کہ مزارعات کے صحیح ہونے کے لیے بیج لگانے والے، محنت کرنے والے اور زمین والے دونوں کے حصے کا ہونا چاہیے، متعین و معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم نے زمین والے کے حصے کو متعین کر دیا اور محنت کرنے والے کے حصے سے خاموشی اختیار کی، تو کیا یہ ایسی صورت میں مزارعات صحیح ہوگی؟ تو ہاں، فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ ایسی صورت میں یہ مزارعات بھی صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے عقد مضاربت میں ایک کے حصے کو بیان کر دینا یہ دوسرے کے حصے کے بیان کے لیے بیان ضرورت تھا، اسی طریقے سے عقد مزارعات میں بھی ایک کے حصے کو بیان کر دینا وہ دوسرے کے حصے کے بیان کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ، اور اسی پر مزارعات کا حکم قیاس کر لیجئے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِنَصِيبِ الْآخَرِ، اور مثال مصنف علیہ الرحمہ بیان ضرورت کو واضح کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے فلاں اور فلاں کے لیے، یعنی کہ 2 لوگوں کے لیے وصیت کی، کتنے کی؟ 1000 روپے کی۔ جب 2 لوگوں کے لیے 1000 روپے کی وصیت کی تو ابھی تک یہ دونوں لوگ اس 1000 روپے میں برابر کے شریک ہیں، یعنی آدھے آدھے کے کیا شریک ہیں۔ لیکن پھر وصیت کرنے والے نے ان میں سے ایک کے حصے کو بیان کر دیا۔ مثلا یہ کہا کہ زید کے لیے 600 روپے ہیں، زید کے لیے 600 روپے ہیں، اور عمر کے حصے کو بیان نہیں کیا، تو بتاتے مصنف علیہ الرحمہ زید کے حصے کو بیان کرنا کہ زید کے لیے 600 روپے ہیں، یہی بیان ضرورت ہو جائے گا کس کے لیے؟ عمر کے حصے کے لیے۔ اس لیے کہ اب جو 400 بچے وہ خود بخود زید کے لیے، عمر کے لیے کیا ہوگا؟ متعین ہو گئے۔
لہٰذا زید کے حصے کو بیان کر دینا یہ امر کے حصے کے بیان کے لیے بیان ضرورت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی دو عورتیں ہیں، اس نے اپنی دو عورتوں میں سے ایک کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، ایک کو طلاق دے دی، لیکن متعین نہیں فرمایا اس نے کہ میں نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی ہے۔ اگر ایک طرف تو اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی اور دوسری طرف اس نے اپنی ایک بیوی سے وطی کر لی، تو اب فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اس شخص کا اپنی دو بیویوں میں سے ایک سے وطی کرنا یہ دوسری بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ بیان ضرورت ہوگا۔ کس بات کا؟ یعنی طلاق کے واقع ہونے کا۔ اس لیے کہ جب اس نے دو میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دی ہے بغیر کسی تعین کے، لیکن ایک بیوی سے اس نے وطی بھی کر لی ہے، تو یہ وطی کرنا بتا رہا ہے اس بات کو کہ جس سے وطی کی گئی ہے وہ مطلقہ نہیں ہے، کیونکہ وطی کا محل مطلقہ نہیں بلکہ منکوحہ ہے۔ لہذا جب اس نے ایک بیوی سے وطی کر لی تو اب یہ وطی کرنا بیان ہو گیا اس بات کا کہ دوسری بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے۔ لہذا ایک بیوی سے وطی کرنا ہی یہ بیان ہو جائے گا دوسری بیوی کے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ وَقَضَى لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے فلاں اور فلاں یعنی دو شخصوں کے لیے 1000 روپے کی وصیت کی، ثم بین نصیب احدہما، پھر ان میں سے ایک کے حصے کو بیان کر دیا، تو ایک کے حصے کو بیان کرنا ہی کان ذالک بیانا لنصیب الاخر، یہ دوسرے کے حصے کے لیے کیا ہوگا؟ بیان ضرورت ہوگا۔ وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی، ثم وطی إحداهما، پھر ان میں سے ایک سے وطی کر لی، کان ذالک بیانا للطلاق فی الأخرى، تو یہ وطی کرنا ہی دوسری عورت کے لیے طلاق کے لیے بیان ہوگا، یعنی بیان ضرورت ہوگا۔ بخلاف الوطی فی العتق المبہم، یعنی ما قبل میں ابھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی انسان نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی اور ایک سے وطی کر لی، تو وطی کرنا یہ دوسری عورت کے لیے، دوسری بیوی کے لیے بیان ضرورت ہے کا طلاق کا۔ فرماتے ہیں اس مسئلے کے برخلاف ہے آنے والا مسئلہ۔ کس مسئلے کے؟ یعنی کہ جب دو بیوی ہے، ایک کو غیر متعین طریقے طلاق دے دی، ایسی صورت میں اس نے ایک سے وطی کر لی، تو یہ وطی کرنا دوسری عورت کی طلاق کے لیے کیا بیان ضرورت ہے۔ یہ اس مسئلے کے آنے والا مسئلہ جو ہے، وہ آنے والا مسئلہ پہلے والے مسئلے کے برخلاف ہے۔ وہ آنے والا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آنے والا مسئلہ ہے مثلا کسی انسان کی دو باندیاں ہیں، اب اس نے دو باندیوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا بغیر کسی تعین کے کہ تم دو میں سے ایک کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اب اس نے ان باندیوں میں سے ایک باندی سے کیا کر لی؟ وطی کر لی، ایک باندی سے وطی کر لی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے دو بیویوں میں سے ایک سے وطی کرنا یہ دوسری بیوی کے لیے کیا تھا؟ دوسری بیوی کی طلاق کے لیے بیان تھا، تو کہ اب یہاں پر بھی ایک باندی سے وطی کرنا یہ دوسری باندی کے آزادی کے لیے بیان ہوگا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو باندیوں میں سے ایک سے وطی کرنا، یہ وطی کرنا دوسری باندی کی آزادی کے لیے بیان ضرورت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ باندی سے وطی کرنا صرف ملکیت ہی کی جہت سے جائز نہیں ہے، بلکہ ملکیت کی جہت سے بھی جائز ہے، اور منکوحہ ہونے کے نکاح کے اعتبار سے بھی کیا جائز ہے؟ نکاح کے اعتبار سے بہی صورت جائز ہے کہ کسی انسان نے اپنی باندی کو کیا دے دی؟ باندی کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، تو اب دیکھیے باندی سے نکاح کے ذریعے وطی کرنا اس کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہو گئی، اور باندی سے ملکیت کے اعتبار سے تو وطی کرنا حلال ہے ہی۔ تو اب یہاں پر جب کہ جس کی دو باندی ہیں ان میں سے اس نے کہہ دیا ایک باندی آزاد ہے بغیر کسی تعین کے،
اور ایک باندی سے اس نے کیا کر لی؟ وطی کر لی. تو اب یہ وطی کرنا باندی سے یہ دوسری باندی کے آزادی کے لیے بیان ضرورت نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دوسری باندی میں جہت ملکیت متعین نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس سے اس نے وطی کی ہے یہ وہ باندی ہو جس سے اس نے نکاح کی ملکیت کے اعتبار سے یا نکاح کے اعتبار سے یا منقوہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس سے کیا کی ہے؟ وطی کی ہے. تو جب اس نے منقوہ ہونے کے اعتبار سے اس سے وطی کی ہے تو اب ایسی صورت میں ملکیت کی جہت متعین نہیں ہوئی. اس لیے کہ اگر وہ ملکیت کی جہت یعنی کہ اگر اس نے یعنی کہ اپنی اس باندی سے کہ جو منقوہ نہیں ہے بلکہ غیر منقوہ باندی سے اس نے کیا کر لی؟ وطی کر لی. جب اس وطی کر لی اس نے تب دوسری والی تو وہ آزاد ہے. اب وہ منقوہ ہونے کی وجہ سے اس سے وطی کرنا کیا حلال ہے. ایسی صورت میں اس باندی سے وطی کرنا ملکیت کے اعتبار سے یہ دوسرے باندی کی آزادی کا سبب نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سے آزاد ہے. جب آزاد ہے تو اب آزادی باقی نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وطی جو باندیوں سے کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی جہت سے نہیں کی جاتی ہے، یعنی جہت ملکیت ہی سے نہیں کی جاتی ہے. کہ اگر جہت ملکیت سے ہی کی جاتی تب ایسی صورت میں اگر دو باندیوں میں سے کوئی ایک غیر متعینہ باندی کو اس نے آزادی کا پروانہ سنا دیا، ایک سے وطی کر لی، تو یہ دوسرے کے لیے آزادی کے بیان ہو جاتا. لیکن جب باندی سے وطی کرنا دو جہت سے ہے، ایک ملکیت کی جہت سے اور دوسرا نکاح کی جہت سے، تو ہو سکتا ہے جس باندی سے اس نے یہ کہنے کے بعد کہ دو باندیوں میں سے ایک کیا آزاد ہے، تو ہو سکتا ہے جس باندی سے اس نے وطی کی ہے یہ وہ باندی ہو جو ملکیت کے اعتبار سے جس سے وطی کرنا جائز ہو. جب ملکیت کے اعتبار سے اس سے وطی کرنا جائز ہوگی تو اب دوسری باندی وہ والی بچے گی کہ جس سے منقوہ یعنی نکاح کے اعتبار سے وطی کرنا کیا جائز ہے. تو اب وہ چونکہ پہلے ہی آزاد ہو چکی ہے اس لیے اس پر اب آزادی واقع نہیں ہو پائے گی. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمایا بخلاف الوطی فی العتق المبہم، برخلاف اس وطی کے جو مبہم آزادی میں ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پر دو باندیاں ہوں ان میں سے کسی ایک کو بغیر تعین کے کیا کر دیا؟ آزادی کا پروانہ سنا دیا. تو اب ایک سے وطی کر لیا تو یہ ایک سے وطی کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ دوسری کی آزادی کے لیے بیان ضرورت نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن حل الوطی، اس لیے وطی کا حلال ہونا فی الامائی باندیوں میں یثبت، یہ ثابت ہوتا بطریقین، دو طریقے پر، ایک ملک کے طریقے پر دوسرے نکاح کے طریقے پر. فلا یتعین جہت الملک باعتبار حل الوطی، تو اب جہت ملک متعین نہیں ہو پائے گی وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے. اس بات کو آپ متعین نہیں کر سکتے کہ جس باندی سے اس نے وطی کی ہے یہ اس باندی ہی سے کی ہے کہ جو کیا ہے اس کی ملکیت میں ہے. جب یہ جہت متعین نہیں ہو پائے گی یا جس باندی سے اس نے وطی کی ہے یہ وہ باندی ہے کہ جس پر اسے نکاح کے اعتبار سے ملکیت حاصل ہے، تو جب تک یہ جہت متعین نہیں ہو پائے گی اس وقت تک دو باندیوں میں سے ایک باندی آزاد نہیں ہو پائے گی. ہاں جب جہت متعین ہو جائے گی تب ایسی صورت میں آزادی مل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.